بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ آج خوف کے درجات کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ اگلا حصہ جو ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ خوف کے 3 درجے ہیں: ضعیف، معتدل، کبھی۔ ان تینوں میں اعتدال کا درجہ سب سے بہتر ہے۔ خوف کا ضعیف درجہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہ ہو، جیسے عورت کی رقت۔ کبھی درجہ یہ ہے کہ اس میں غشی، بیماری اور ناامیدی اور موت کا اندیشہ ہو۔ یہ دونوں درجے برے ہیں، کیونکہ خوف میں فی نفسہ کمال موجود ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ کی صفات میں خوف کی صفت شامل نہیں ہے۔ فی نفسہ کمال نہ ہونے کے علاوہ خوف عجز اور جہل، عدم واقفیت کی بنا پر ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز کا جب تک انجام معلوم نہ ہو اور آفت سے بچنا مقصود نہ ہو، اس وقت خوف پیدا ہی نہیں ہوگا۔ خوف عاقلوں اور دانشمندوں کے حق میں کمال کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ خوف اس تازیانے کی طرح ہے جو پڑھنے والے بچوں کے لگایا جاتا ہے۔ یا اتنا تاکہ یہ تیز چلے، جب تازیانے کی جرب ایسی کمزور ہو کہ اس سے چوٹ نہ لگے یا جانور کو راستے پر نہ لگا سکے، جب وہ اتنا کبھی ہو کہ بچے کو زخمی کر دے یا جانوروں کے ہاتھ پاؤں توڑ دے۔ یہ دونوں خوف کے کام نہیں ہیں، بلکہ چاہیے کہ ان میں اعتدال ہوتا ہے تاکہ وہ مصیبت سے باز رکھیں اور اطاعت الہی کی رغبت دلائیں۔ پس جو شخص بڑا عالم ہوگا، اس کا خوف بہت معتدل ہوگا کہ جب وہ درجہ افراد پر پہنچے تو رضا کے اسباب کا خیال کرے، اور جب اس میں ضعف پیدا ہو تو کام کی سختی اور محنت کا خیال کرے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، وہ عالم کہلاتا ہے، تو اس کا علم بیکار ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اس کو علم سے حاصل ہی نہیں ہے، اس کو علم سے حصہ ہی نہیں ملا، گویا وہ ایک بازاری فالگو ہے۔ اس طرح پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جباری اور قہاری کو جانے، اور آخر یہ ہے کہ اپنا کام اس کے سپرد کر دے اور سمجھے کہ وہ خود ناچیز محض ہے اور اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ جب کوئی اتنی بات سمجھ لے گا تو ضرور اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اب خوف کے انواع کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ خطرہ جدا گانا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہوگا کہ آتش دوزخ کا دھڑکا اس کے دل میں آئے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز سے ڈرے گا، اور کسی کو یہ ڈر ہوگا کہ توبہ سے پہلے مر نہ جاؤں، یا توبہ کے بعد پھر معصیت اور گناہوں میں نہ پڑ جاؤں، یا یہ خوف ہو کہ خلائق کی داد رسی میں گرفتار ہونا پڑے گا، یا خوف ہو کہ اپنے عیبوں کے ظاہر ہونے سے رسوا ہو جاؤں گا، یا توا نگری کے سبب سے دل میں غرور پیدا ہو، یا یہ خوف پیدا ہو کہ دل میں جو برے خیالات آ رہے ہیں ان کو خدا بند تعالیٰ جانتا اور دیکھتا ہے۔ پس مناسب یہ ہے کہ جس بات سے دل میں خوف پیدا ہو اس سے باز رہے۔ مثلا جب اپنی اس عادت سے ڈرتا ہے کہ توبہ کے بعد پھر اس کی طبیعت اس کو گناہوں کی طرف راغب کر دے گی تو اس عادت کو ترک کر دے، اور جب دل کے برے خیالات پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے سے ڈرتا ہے تو دل کو ایسے خیالات سے پاک رکھے، بس دوسری باتوں کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ اکثر لوگ جو خدا ترس ہوتے ہیں ان کے دلوں پر عاقبت اور خاتمے کا ڈر رہتا ہے،
اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلامت نہ لے جا سکیں۔ اس صورت میں خوف کامل یہ ہے کہ اس بات سے ڈرے کہ نامعلوم اجل میں اس کی شقاوت کا حکم ہوا ہوگا یا سعادت کا، کیونکہ انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سابق کی ایک فرع ہے۔ اور اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ایک کتاب ایک دفتر ہے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ایک کتاب ایک دفتر ہے جس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ہاتھ بند فرما لیا اور پھر فرمایا ایک دوسری کتاب ہے جس میں اہل دوزخ کے نام و نشان اور ان کے نسب تحریر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کو بند فرما لیا اور ارشاد کیا کہ اس میں نہ کچھ بڑھ سکتا ہے اور نہ کچھ گھٹ سکتا ہے، اور سعادت مند ممکن ہے کہ ثقافت کا عمل ایسا عمل کرے کہ سب لوگ کہیں کہ وہ اشقیاء میں داخل ہیں۔ حق تعالیٰ ممکن ہے کہ موت سے پہلے خواہ وہ ایک ساتھ ہی کیوں نہ ہو اس کی ثقافت کی راہ سے پھیر دے، اس کو ثقافت کی راہ سے پھیر کر سعادت کے راستہ پر لے آتا ہے۔ پس سعید وہ ہے جس کی سعادت کا حکم اجل میں ہوا ہو، اور شقی وہ ہے جس کی ثقافت کا حکم اجل میں ہو چکا ہے۔ بس اس سلسلہ میں اعتبار کا خاتمہ ہے کہ خاتمہ ثقافت پر ہوتا ہے یا سعادت پر۔ اس بنا پر عارفان الہی ڈرتے ہیں، اور یہ خوف سب سے بڑا خوف ہے، جس طرح بندے کا اللہ تعالیٰ کی صفت جلال سے ڈرنا اپنے گناہوں کے خوف کرنے سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ خوف الہی کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، اور گناہ کے خوف میں یہ گنجائش ہے کہ شاید اس میں غرور پیدا ہو اور کہے کہ میں تو اب گناہوں سے دستبردار ہو گیا، اب خوف کیوں کروں، اب کاہے کا خوف۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پیشوا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام اعلی العین میں تشریف فرما ہوں گے، اور ابو جہل اسفل السالفین میں، اور یہ دونوں پیدائش سے قبل نیکی اور تقصیر سے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معرفت اور اطاعت کا راستہ دکھلایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امر کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس راہ پر وہ جبر آپ کو لگایا، اور اس وقت آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو علم آپ کو دیا گیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کشف ہوا آپ اس کو ترک کر دیں، پوشیدہ رکھیں، اور نہ جا رہا تھا کہ جو چیز زہر قاتل ہے اس سے حذر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بصیرت کی راہ بند کر دی اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا، اور جب نہ دیکھ سکا تو شہبتوں سے دستبردار نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت تک وہ ان شہبتوں کی آفتوں سے واقف نہیں ہوا تھا۔ بس ہر دو مزتر بوند پس دونوں حالت اضطرار میں ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے ارادے کے موافق بغیر سبب کے ایک کی ثقافت کا حکم فرمایا اور اس کو دوزخ کی راہ پر لگا دیا، اور دوسری ہستی کے لیے سعادت کا حکم فرما کر خود ہی کشاں اعلی العین تک پہنچا دیا۔ کشاں پس جو شخص اپنے ارادے کے موافق حکم کرتا ہے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اسی واسطے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد مجھ سے ایسا ڈر جیسے شیر گران سے ڈرے گا، اگر شیر تم کو ہلاک کر دے تو اس کو تمہاری ہلاکت کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، وہ تم کو تمہاری تقصیر کی بنا پر ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اس کا شیر ہونا ہی اس کا حکم کرتا ہے
کہ تم کو ہلاک کر دے، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کا سبب یہ نہیں کہ تم سے قرابت ہے یا تم پر شفقت اس کا باعث ہے، بلکہ اس نے تم کو محض ناچیز خیال کر کے چھوڑ دیا۔ پس جس نے خدا بند تعالیٰ کی ایسی صفتیں معلوم کر لیں، یقیناً اس کے دل میں خوف جاگزین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری مخلوق خدا کے پیشوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اس سے مستفید ہونے کی ساری مخلوق خدا نو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی برائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا کو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق خدا لی اپنے پیارے محبوب ہمارے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساری امت مسلمہ دی رب العالمین بھلائی فرمائے، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ رب العالمین خیر۔